الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے دو آیتیں سورہ انعام کی 151 اور 152 بڑی تفصیل سے کی ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر وہ احکامات تھے جو پورے دین کا خلاصہ ہے، اور اس کو ہم نے الحمدللہ بہت اچھی طرح کور کیا ہے۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہوں یا کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو اب بھی موقع ہے سوال کرنے، ورنہ ہم آیت 153 پہ جا رہے ہیں۔ آیت 153 جو ہے، بڑے غور سے سنیے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کسی کی صفات پتہ چلتی ہیں اس کے کلام سے۔ پھر یہ کلام ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، کب سے؟ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اور قیامت تک کے لیے۔ تو ایک ایک لفظ اور قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے وہ بڑا ہدایت کا سامان اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ لہذا ایک صاحب ایمان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھے، غور کرے۔ مثلا آج پھر آپ دیکھیں گے کہ آیت کوئی آیت ہو فار دیٹ میٹر، لیکن آپ آیت 153 آپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے وہ میرا سیدھا راستہ۔ ان ہاذی صراطا مستقیما، یہ ہے وہ میرا سیدھا راستہ۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں یہاں پر کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ پچھلی آیات میں جو السلام علیکم، جو پچھلی آیات میں جو احکامات دیے ہوئے ہیں نا، ان سب پر عمل کرنے سے یہ سیدھا راستہ ہے ان کو۔ تو سیدھا راستہ آپ یوں کہیں کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو اوپر پوائنٹ سارے نکات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے آیت 150 اور 151 میں، کیونکہ وہ خلاصہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں کہ ھذا صراطی مستقیمہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، کہ ان پر عمل کرو گے تو تم سیدھے راستے پہ ہوگے، اور اگر ان سے روگردانی کرو گے، ان سے منہ موڑو گے، تو پھر تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو۔ ان ھذی صراط مستقیمہ۔ اچھا، ایک تو یہاں میں پتہ چلا کہ صراط مستقیم، یہ اوپر سارے جو نکات ہیں جو دین کا خلاصہ ہے وہ ہیں۔ میں آپ کو پہلے بہت اچھی طرح ایکسپلین کر چکا ہوں کہ صراط مستقیم قرآن کس کو کہتا ہے بلا؟ قرآن کا راستہ بھی آپ نے بتایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ والا بھی قرآن کا سیدھا راستہ۔ ہاں، آپ اب نے پیچھے بتایا تھا تین۔ جزاک اللہ۔ اب اس میں دو تین چیزیں بالکل یاد رکھیں۔ قرآن کی کئی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ سیدھا راستہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدھا راستہ ہے۔ ساری آیات میں نے آپ کو لکھوائی تھی۔ اس کے بعد ایک بہت اہم آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی جو آپ سب کو یاد ہونی چاہیے، وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ تو قرآن، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قرآن کا اتباع کیا، اور یہی قرآن جو ہے انہی کا قرآن کا سیدھا راستہ ہے، کیونکہ یہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فالو کیا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ ہے۔ اور اس کا خلاصہ آج جو دین کا خلاصہ ہے صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں، وہ اوپر آیت 151 اور 152 میں سارے نکات آ گئے ہیں۔ تو اب آپ ان چیزوں کو جوڑیں گے نا، جب بالکل بات کلیئر ہو جائے گی کہ قرآن ایک ہی بات کو مختلف انداز میں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو صراط مستقیم کی کئی تعریفیں ہیں
لیکن سب کا مفہوم ایک ہی ہے. آپ کہیں قرآن کا سیدھا راستہ ہے یا آپ کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ اس لیے ہے کہ انہوں نے قرآن کو فالو کیا ہے، اور یہاں کیونکہ قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا، جی اب سر. اگلی بات بڑی اہم آ رہی ہے، بہت اہم آ رہی ہے آیت 153 میں، ان حاذی صراطم مستقیما. یہ تو ہم کھول چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاتبعوہ. بڑی اہم بات ہے، ایک ہی لفظ میں فاتبعوہ، فا میں نے بس، لہذا، پھر، اور اتبعوہ، اسی کی اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ صراط مستقیم کی اتباع کرو. اب مجھے بتائیں، جو آپ میں سے سب سے زیادہ، اتباع کا معنی کیا ہے؟ سر پیروی نقش کرنا، قدم پر چلنا، پیچھے اطاعت پیچھے کرنا. سر محبت کے ساتھ پیروی کرنا. یہ جو لفظ پیروی کرنا ہے نا، اس کے لیے لفظ اطاعت ہے. تو ڈاکٹر میں صاحب نے ہم نے بولا ہے بالکل سر ٹھیک. اطاعت کرنا نا، اطاعت کرنا. اب ذرا سمجھا کریں بات کو پوری طرح. ایک ہوتا ہے، دیکھیں، مجھے پتہ لگ گیا، اب بڑے غور سے سمجھیے، مجھے پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اقامت نماز کو قائم کرنا بہت پسند ہے. میں نے اس کی پیروی کرنی شروع کر دی اور میں وقت پر نماز پڑھتا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. یہ ہے اطاعت. اتباع کیا ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ میرا رب اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ انسان اقامت صلاۃ کرے، اور میں بڑی محبت اور بڑے پیار سے اس پر اس لیے عمل کروں کہ اس میں میرے رب کی رضا. جب یہ آپ کا دوسرا راستہ ہوگا تو یہ اتباع کا راستہ ہے. اب بڑے غور سے سنیے، قرآن مجید پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مبنی ہے. سب سے پہلے ہمیں اس بات کی انتہائی خوشی ہونی چاہیے کہ وہ رب جس نے ہمارے جسم کی ہر ضرورت کا خیال رکھ کے پورا کیا ہے، اسی رب نے ہماری روح، ہمارے اخلاق، ہمارے دین کے تحفظ کے لیے قرآن نازل کیا ہے. اور یہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. کیوں بڑی نعمت ہے؟ اس پہ عمل کر کے نمبر ایک میں اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہوں. نمبر دو، مجھے اللہ تعالیٰ کی برکت اور اس کی تائید مل جاتی ہے. نمبر تین، میں دنیا میں کامیاب ہوں گا. نمبر چار، میں آخرت میں کامیاب ہوں گا. تو لہٰذا اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے. تو میں انتہائی خوشی سے، پورے محبت سے کہ میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے میرے اوپر، تو میں اس قرآن پر عمل کروں، جو یہ کہتا ہے اس کو کروں، امر بالمعروف پہ عمل کروں، نہی عن منکر سے بچ جاؤں. یہ ہے وہ اتباع قرآن. پوری طرح بات کو سمجھیں. اور قرآن پتہ ہے کس کا مطالبہ کرتا ہے؟ اتباع قرآن کا مطالبہ کرتا ہے. اب لکھیں ذرا آیات تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ قرآن کس قدر تائید کرتا ہے اتباع قرآن کی. میں آیتیں لکھوا رہا ہوں اور پڑھ کے سناؤں گا بھی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 لکھیے. یہ بہت اہم مضمون ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل الیکم من ربکم، وہ اس کے پر عمل کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. لفظ رب کا آیا ہے، بڑے غور سے دیکھیں، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں نا قرآن. تو رب وہ ہے جس نے ہماری ہر چیز کا انتظام کیا ہے. ہمارے جسم کی ضروریات، ہمارے بدن کی، پیٹ کی، سب ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رب کا لفظ آیا ہے، کفیل ہے. تو اسی نے ہماری ہدایت کا بھی بندوبست کیا ہے. تو انزل من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوئی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ،
اور اس اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولیوں کے راستے پر مت چلو، ان کی اتباع نہ کرو۔ ہم نے بڑے خوشی سے، بڑے چاؤ سے ہم نے امریکہ کی، یورپ کی غلامی کی، یہ 75 سال ملک بن گیا ہے، اس سے لے کر آج تک ہم نے اللہ کی اتباع ہرگز نہیں کی۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی اتباع کی ہے، تو ذلت بھی آپ دیکھ لیں۔ ملک آج ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن کی اتباع کی توفیق دے۔ دعا کریں اور لوگوں سے بھی اس بات کی التجا کریں۔ تو آپ نے دیکھا پہلی آیت کتنی بڑی وارننگ ہے، یہ تھی سورہ اعراف کی آیت 3۔ آگے سنیے سورہ آیت انعام کی 155 آگے آ رہی ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی برکتوں والی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اللہ ہے۔ تعالیٰ اور اب ذرا اس پہ اگر میں ایمان والا ہوں نا تو مجھے بڑا خوش ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ خود اپنے ساتھ اس کو منسوب کرتا ہے۔ یہ کتاب مبارک ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اصل میں برکت اللہ ہی دیتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ کتاب برکت والی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ برکت والی ہے فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اس کی پیروی کرو۔ کیوں کہ یہ برکت والی ہے، یہ مبارک ہے۔ وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو۔ اچھا، تقوی جو ہے اس کا تعلق کتاب سے ہے، یاد رکھیے۔ بھلا کس طرح؟ تقوی یہ ہے کتاب میں جس چیز کا حکم دیا گیا کرنے کو وہ کرو، اور جس سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے تقوی کی حقیقت، کہ برائی سے بچو اور نیکی کرو۔ کون سی برائی؟ جس کو قرآن نے برائی کہا، جس کو سنت نے برائی کہا۔ کون سی نیکی؟ وہ نیکی جس کو قرآن نے نیکی کہا، جس کو سنت نے نیکی کہا۔ یہ بہت اہم، ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی۔ ھذا کتاب مبارک، یہ کتاب بڑی برکتوں والی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ، لہذا اس کی پیروی کرو اور اس کے تقوی کی روش اختیار کرو کتاب کے معاملے میں۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، بڑی اہم بات ہے آخر میں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب رحم دو چیزوں سے مرشوط ہے۔ ہم اللہ سے رحم مانگتے ہیں نا، دو چیزوں، شرط ہے دو چیزوں کی۔ ایک کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر یہی تو ہے، ایک اتباع کرو اور دوسرا تقوی اختیار کرو۔ بالکل، ویری گڈ۔ اب قرآن سمجھ آیا نا آپ کو کہ ہم اللہ سے جو رحم کی دعائیں کرتے ہیں، دو کام کریں گے تو رحم، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں رحم کر دوں گا۔ تم اتباع قرآن کرو۔ اتباع کے لیے آپ کو ایک بات بڑی ضروری سے نشین کرنی ہوگی کہ یہ میرے رب کا احسان ہے، یہ قرآن، یہ روئے زمین پر سب سے بڑا احسان ہے، اور میں بڑی خوشی خوشی اس کی اتباع کروں، اس کی پیروی کروں۔ پھر اتباع قرآن کا حق ادا ہوتا ہے۔ یہ تھی سورہ الانعام کی 155، آگے آ بھی رہی ہے۔ اب سنیں، اللہ اکبر۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ ہمارے پاس کیا ہدایت ہے اس وقت اللہ کی، جو اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ کیا ہدایت ہے؟ اللہ کا قرآن، قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے، شاباش۔ اب سنے آگے آیت کو بڑے غور سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، جو قرآن کی شکل اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی اس ہدایت کا اتباع کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ تو گمراہ ہوگا نہ وہ بد نصیب ہوگا۔ اگر بد نصیبی اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ قرآن کی اتباع کرو۔ اتباع قرآن کرو، اتباع قرآن کرو۔ آج ہماری ساری ذلتوں گمراہیوں کی وجہ اتباع قرآن ہم نہیں کر رہے۔ سر یہ کون سی آیت بولی ہے آپ نے؟ میں نے یہ آیت بولی ہے آپ کو سورہ طٰہٰ کی 123۔ اس کا ترجمہ ذرا دوبارہ بول دیں۔
میں پھر پڑھ رہا ہوں سورۃ طٰ کی 123 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے. آج ہمارے پاس ہدایت ہے قرآن و سنت، یاد رکھیے. اللہ فرماتے ہیں جب یہ آ گیا آپ کے پاس فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس کسی نے میری اس ہدایت کی پیروی کی، قرآن و سنت کا اتباع کیا، فَلَا يَضِلُّ، وہ نہ تو گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ بدبختی سے دوچار ہوگا. تو ذلت اور بدبختی جو آج ہمارے اوپر مسلط ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اتباع قرآن نہیں کر رہے. کتنا قرآن واضح اور صاف اور بالکل اپنی بات کہنے کا حق ادا کرتا ہے، اور ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اسی قرآن کو پڑھ کے اور ساری بدبختی والی اور گمراہی والی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو. اچھا اب لکھیے اب سورہ بقرہ کی آیت 170 170. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا، تو یہ جواب دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ان کے طریقوں پر چلیں گے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کوئی عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں. تو عقل تو وہ رکھتے تھے، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں؟ کیا مطلب ہے اس کا یہاں؟ وہ اللہ کے کیونکہ کام بے عقل ہے وہ انسان جو قرآن کی اتباع نہ کرے. وہ اپنے خود ساختہ طریقوں پہ چلتے تھے نا، قرآن کی اتباع نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ یہ عقل نہیں رکھتے. صحیح. سارا قرآن پاک عقل والا انہی کو کہتا ہے جو قرآن پاک کے مطابق چلتا ہے، وہی عقل والے ہیں. عقل اللہ نے اس لیے دی ہے، ذرا غور سے سنیں، پہلے بات کو اچھی طرح سمجھیں. عقل اللہ نے اس لیے دی ہے انسان کو، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ ساری صلاحیتیں تاکہ حق کو پہچان لیں. حق جو ہے وہ قرآن و سنت ہے. کیوں؟ اللہ پہلے تو اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات حق ہوتی ہے. عقل بھی اس بات کو تائید کرتی ہے. اگر عقل سے سمجھیں کہ ہمارا آقا مالک خالق اس پوری کائنات کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. پوری کائنات کس کا حکم پہ چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چل رہی ہے. تو عقل کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ تم بھی اسی پہ چلو، وہی حق ہے. قرآن حق ہے، قرآن کے سارے اوامر حق ہیں، سارے نواہی جن سے منع کیا ہے وہ حق ہیں، ان سے رکنا چاہیے. تو پھر آپ عقل تو یہی کہتی ہے. لیکن یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ ہدایت کو چھوڑ کے، حق کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلتے ہیں جو نہ عقل کے مطابق ہیں نہ ہدایت ہیں. آیت کو کھول کھول کے سمجھیے تاکہ ہمیں شرح صدر ہو عمل کرنے کے لیے. اچھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. یہ لکھیں سورہ احزاب میں بھی یہ الفاظ ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 2 میں اور سورہ انعام کی 106 میں، دونوں میں یہ الفاظ ہیں. الفاظ کیا ہے؟ اتبع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اتباع کرو کس کی؟ ما یوحی الیک من ربک، وہ جو تمہیں وحی کیا جا رہا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس کی تم جو ہے پوری طرح اتباع کرو. سر عذاب کی کون سی آیت ہے؟ احزاب کی نمبر 2، سورت آیت نمبر 2. آپ ذرا اگر قرآن میں چیزوں کو جوڑا کریں نا، سمجھا کریں تو بڑا مزہ آتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے کہلواتے ہیں، بڑے غور سے سنیے. قل انا بشر مثلکم، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ میں تمہاری طرح انسان ہوں.
यानी बिल्कुल इसी तरह का गोश्त पोश्त का इंसान हूँ जैसे तुम, लेकिन एक बहुत बड़ी फजीलत अल्लाह के नबी को हासिल है। वो क्या है? यूखा इलैया, मेरी तरफ वही आती है। इंसानों में वो वाहिद इंसान हूँ जिससे अल्लाह ताला अपने पैगाम हिदायत के मुझे भेजता है कि इंसानों को पहुंचाओ। ये मेरी सबसे बड़ी फजीलत है, हालांकि मैं इंसान हूं। क्या बात है, ये वही आम बात नहीं है। इसलिए फरमाया अल्लाह ने इत्तबे मा यूखा इलैका, जरा ए नबी सल्लम, जो तुम्हें आपको वही की जाती है उसकी इत्तिबा करो। अच्छा, एक और आयत लिख लिए, सूरह यूनुस की आयत नंबर 109। अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तबे मा यूखा इलैका, और सब्र कर ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी नहीं, वो आगे है, वत्तबे और इत्तिबा कर, मा यूखा इलैका वस्बिर, और सब्र कर, हत्ता यहकुमुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह का फैसला आ जाए। तो वही के बाद सब्र का हुक्म क्यों आया है? जल्दी बताएं। क्योंकि काफिरों और मुशरिकों ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं माननी थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने सब्र कीजिए, उन्होंने आपको ठुकराना ही ठुकराना है, जैसे पहले पैगंबरों को ठुकराया। आप से एंड की बात कर रहे हैं, शुरू में नहीं बात कर रहे। सर एक आयत जो आती है ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, तो ये एक भारी कलाम था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, तो इसके आप ऊपर कान को बड़े दूसरे हाथ से पकड़ रहे हैं। जब वही आएगी आप अमल करेंगे तो आपको सब्र करना पड़ेगा। सारी बुराइयां छोड़ के नेकियां अख्तियार करने की चाहिए पड़ेंगी, ये सब्र चाहिए। सब्र तो शुरू होता है पहले अपनी जात से। ये बाद की बात है कि जब लोग मुखालफत करेंगे तो आपको सब्र करना है, जब इसको दावत देंगे तो सब्र करना है, ये बाद की बात है। पहले इंसान को अपनी जात से सब्र करना होता है। ये जो फजर के उठ के मस्जिद में जाना, वुजू करना, इस पे सब्र चाहिए नहीं चाहिए? नेकियों पर अमल करने के लिए सब्र चाहिए, बुराइयों को छोड़ने पर सब्र चाहिए। सब्र को आप भाई पहले सब्र मैं अपनी जात पे करूंगा तो फिर दूसरों के लिए कर सकूंगा। लफ्ज के माने आपने बिल्कुल दूसरे पकड़े हुए हैं, और आप सब्र पूरी जिंदगी का सब्र है। बुराइयों के खिलाफ डट जाने में सब्र है, नेकियों पर अमल करने में सब्र है, तकलीफों पर सब्र है, मुसीबतों पर सब्र है, बीमारियों पर सब्र है, तंगदस्तियों पर सब्र है। ऐसे ही सब्र को आप कह देते हैं। अब सुनिए हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बातों को समझें, जरा कुरान को समझें, हदीस को समझें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन की जिंदगी बड़ी अजीब है, और ये सिर्फ मोमिन ही का मामला है। तो भला क्यों अजीब है, क्या मामला है? फरमाया जब मुश्किल आती है, मुसीबत आती है तो ये सब्र करता है, और जब इसको तकलीफ आती है तो ये जब इसको सब्र करता है जब तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, और जब अल्लाह इसको खुशियां और आसानियां देता है तो ये शुक्र करता है। ये है मोमिन का मामला। अब हम अपनी जिंदगियों को देख लें कि वाकई और बिल्कुल हकीकत है। पूरी जिंदगी आप देख लें, या अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें मिल रही होते हैं, औहदे मिल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऊंची जा रही होती हैं, या इंसान जो है तकलीफों, मुसीबतों, परेशानियों में गिरफ्तार होता है। दोनों में तर्ज अमल बना दिया। हकीकी मोमिन का यही तर्ज अमल है, मुसीबतों पर सब्र और खुशियों और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र। अगर ये कर रहा है तो मोमिन है, अगर नहीं कर रहा तो इसके ईमान में कमी है। अब आपको सब्र पता लग गया। हत्ता यहकुमुल्लाह, और अल्लाह फरमाते हैं, पूरी आयत को सुनिए, सूरह यूनुस की, वत्तबे मा यूखा इलैका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वही आपकी तरफ की जा रही है उसको पूरी तरह उसका इत्तिबा कीजिए, वस्बिर, और सब्र कीजिए,
جب اس کے لیے تمہیں تکلیفیں مصیبتیں آئیں اس وحی کے حوالے سے، چاہے اپنی ذات کے حوالے سے ہوں یا دوسروں کے حوالے سے ہوں، دعوت کے حوالے سے ہوں، آپ کو صبر کرنا، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم فیصلہ آ جائے۔ اللہ کا فیصلہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کا فیصلہ یقیناً آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں کیا فیصلہ ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکے میں صبر کیا اور 14ویں سال ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ایک ریاست قائم کر دی۔ صبر وہاں بھی رہا، جنگیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا، لیکن کامیابیاں بھی وہاں ایک سے ایک بڑھ کر گئی، حتیٰ کہ پورے عرب پر، جزیرۃ العرب پر آپ کا قبضہ ہو گیا تھا، آپ اس کے حاکم تھے۔ یہ ساری آیتیں اچھی طرح لکھیے، اور ہم دیکھیں نا، یہ سب بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اتباع قرآن کریں پورے یقین کے ساتھ کہ کتنا رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ زندگی بتائی ہے، وہ طریقے زندگی بتایا ہے، وہ وے آف لائف بتایا ہے جس کے پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہماری اس کے مطابق اگر تربیت ہوگی تو اتباع کے نتیجے میں تو ہم بہترین انسان بنیں گے، اور آخرت میں جنت اللہ تعالی ہمارا مقدر کر دے گی، کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہوگا ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اور آپ نے ابھی دیکھا، اور آپ نے اس میں دیکھا آیت انعام کی 155 ابھی آگے آ رہی ہے کہ رحم انسان کو اسی وقت مل سکتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو سکتا ہے جب دو کام کرے، ایک اتباع قرآن اور ایک جو ہے وہ تقوی۔ تقوی بھی دراصل اتباع قرآن ہی ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہو یوں اتباع، اس کے بارے حوالے سے، اتباع کے حوالے سے بہت اچھی طرح سمجھیے، اگر نہیں کلیئر تو سوال کیجیے۔ سر ہم لوگوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا تھا، دیکھیں، اور کتنا ان کو اس چیز کا اجر، اور ہم لوگوں میں اتنی طاقت ہے صبر کرنے کی نہیں؟ اور دیکھیے کیسے ہے؟ ایک بات یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مکہ اور مدینہ کا کمپیریزن کر کے ہمارے لیے وہ نمونہ ہے۔ زندگی میں ہمیں بھی جو بھی معاملات آئیں، مشکلات آئیں تو صبر کریں، اللہ کی نعمتیں آئیں تو شکر کریں۔ یہ ہے وہ سبق جس کو ہم پکڑنا ہے، یہ ہے قرآن کا حاصل مطالعہ، یہ ہے میری زندگی میں، مجھے اپنے زندگی میں اس پر تھک کے عمل کرنا ہے۔ اتباع قرآن کروں گا تو اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوں گا، قرآن کو چھوڑوں گا تو اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوں گے جیسے آج ہم پاکستان اور دوسری جگہ پہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اتباع قرآن معمولی مضمون نہیں ہے۔ اب اگر اس بات کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو آگے چلتے ہیں۔ آیت 153 میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ، اور مت چلو مختلف راستوں پر۔ کیوں؟ دوسرے راستوں پر مت چلو، وہ تمہیں کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل آپ دیکھ رہے ہیں، اسی صورتحال سے ہم دو چار ہیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اسی بات کی تمہیں تاکید کی جاتی ہے۔ کس بات کی تاکید کی جاتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ ساری یہ جو مختلف یہ جو یہ جو راستے ان پہ نہ چلو تم، جو یہ اوپر آیا فتفرق بکم عن سبیل، پہلے کیوں اتباع چھوڑ رہے کی ہیں؟ ساری اتباع کی۔ پہلی صراط آیت کا پہلا المستقیم، حصہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ صراط المستقیم اتباع پر اتباع قرآن، کر۔ اتباع قرآن کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے راستوں پر مت چلو، اسی کی تمہیں تاکید کی جاتی ہے۔ تو پہلے ہے صراط مستقیم، اور اس کے بعد اسی کا اتباع، اور تیسری بات کہ اس کے علاوہ دوسرے راستوں پر نہ چلو، اسی کی تمہیں تاکید کی جاتی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم برائیوں سے بچ کر نیکیاں کر سکو۔ اچھا، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، تقوی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تقوی قلب کی ایک کیفیت ہے، اور یہ کیفیت اس وقت بڑھتی ہے
یہ تقوی دل میں اس وقت قائم اور دائم اور پوری طرح فروغ پاتا ہے جب انسان قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے. اور قرآن میں 64 مرتبہ واتقوا اللہ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے نیکیاں کرو اور برائیوں کو چھوڑ دو. سر یہ کہا آپ نے 54 مرتبہ بولا تھا، یہ 64 ہے یا 54 ہے؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں. ساری 64 میں نے غلط کہا ہے، اگر I'm sorry. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سورہ کبھی یاد کر لیں نا کچھ رکوع، پھر آپ کو مزہ آئے. مثلا سورہ حشر کا آخری رکوع ہے، بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو خطاب کس سے ہے؟ ہم سے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان دیکھے کہ کل اس نے آگے کیا بھیجا ہے. پھر آیا فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. 2 دفعہ اس چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے میں. اور اگر آپ سورہ بقرہ میں جائیں نا اور پڑھیں نصف آخر میں سے آگے چلے جائیں، اور وہاں احکامات آتے ہیں. ہر حکم کے بعد آتا ہے فاتقوا اللہ، ہر حکم کے بعد آتا ہے واتقوا اللہ. اس کو سمجھ کے پڑھیں قرآن کو، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ تقوی اتنی اہم چیز ہے. جس نے اس تقوی کا حاصل مقصول زندگی میں ممکن کر لیا، اللہ سے ڈر کر برائیاں چھوڑ دی اور نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعدت للمتقین، یہ جنت تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے. تقوی کے بغیر جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا. یہ ہے تقوی کی حقیقت. پتہ نہیں ہم نے تقوی کے کیا معنی سمجھ رکھے ہیں. ایسی شکل و صورت ہو تو صاحب متقی ہیں. یہ دل کی کیفیت وہ ہو کہ جہاں اللہ ہی بستا ہو، جہاں اللہ کے حکم کے اوپر زندگی کا استوار ہو، جہاں نیکی وہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے اس کو کرنے کا حق ادا کرے، برائی چھوٹی سی چھوٹی معمولی سی اس سے بھی بچے. یہ تقوی ہے. آج ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں، پھر چیزیں ہمیں کلیئر ہوں. سر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، دل کی طرف اشارہ کر کے تو فرمایا تھا کہ التقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ دل کے اندر ہے. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تقویٰ دل ہی کی ایک کیفیت ہے. وہ کیفیت یہی ہے کہ آپ اس دل سے برائی کو بالکل ناپسند کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، اور دل کی وہ کیفیت جس میں نیکی آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، اس کو کرنے پہ آپ جلدی کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں. یہ ہے تقویٰ کی کیفیت دل کی. بات کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر. اچھا، آپ دیکھیں آیت 153 میں کہا کہ اگر تم سیدھے راستے پہ چل کے اتباع کرو گے اور تم دوسرے راستوں کو چھوڑ دو گے، تو پھر اسی کی تمہیں اللہ وصاکم بہی، اسی کی تمہیں تاکید کی جاتی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اب آ جائیے آیت 154 میں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم آتینا موسی الکتاب تماما، پھر ہم نے انہی نیکیوں پر نعمت پوری کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. نیکیوں کو میں خود ایڈ کر رہا ہوں، اگر میں ترجمہ کروں تو پھر ہم نے نعمت پوری کرنے کے لیے موسیٰ کو کتاب دی. تو نعمت کون سی؟ نیکیوں کی نعمت. اچھا، الذی، ہاں، احسن و تفصیل لکل شیء، جس میں ہر چیز کی تفصیل بھی تھی، وہ ہدن اور ہدایت بھی، وہ رحمت اور رحمت بھی. پہلے یہاں رک جاتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. تورات میں پوری شریعت تھی. شریعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عقائد کے بارے میں کیا احکامات ہیں، عبادات، اخلاق، معاملات، پورا قانون جو ہے وہ A to Z شریعت کا وہاں موجود تھا. اور موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت پھر باقی آباد میں آنے والے انبیاء تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی تھی. لہٰذا
اس میں وہ ساری تفصیلات موجود تھی کہ نیکیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے. وہ تفصیل کل شیء جو تھی وہ اس میں موجود تھی، اور وہی ہدایت کا ذریعہ تھی، رہنمائی. آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جو کتاب رہنما تھی، جو ہدایت کی تھی، وہ کیا تھی؟ تورات. تورات سر، تورات. اب ہدم و رحم، ہدایت اور رحمت کا بلا کیا تعلق ہے؟ یہ ہے چیزیں سمجھنے کی. اگر تم اس ہدایت پر چلو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کس ہدایت پر؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر. تو پھر تم اس ہدایت پر چلو گے تو پھر تمہیں کیا ملے گی؟ رحمت اللہ کی ملے گی. رحمت. اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی. ہدایت اور رحمت کا یہ تعلق ہے کہ اگر اس ہدایت پہ عمل کرو گے تمہیں رحمت، اللہ کی رحمتیں مل جائیں گی. بالکل یہی چیز آج شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. اگر تم اس پہ ہدایت پہ عمل کرو گے تو تم اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر اس کو چھوڑو گے تو ذلتیں دنیا میں بھی تمہارا مقدر ہوں گی، اور آخرت میں جہنم جیسا عذاب تمہیں اس کا سامنا ہوگا. کتنی بڑی کلیئر بات ہے. اس کے بعد فرمایا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ کیا کر سکیں؟ اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر سکیں. اچھا، اب یہاں ایک بڑی اہم سوال آپ کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ سارا کچھ کیا صرف اسی لیے تھا کہ آخرت میں کا یقین کر لیں اپنے رب سے ملاقات کا؟ اسی لیے یہ دوسرے کی شریعت، اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی ہے؟ بالکل یہ بات ہے. اصل بات اللہ پر یقین کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کا یوم حساب بھی یقینی ہے. اللہ پر صرف ایمان کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جیسے ہم نے ایمان رکھا ہوا ہے، اور آخرت کا یقین نہیں ہے، تو یہ اللہ پر بھی یقین نہیں ہے. اللہ پر یقین کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو اس کے یوم حساب کا یقین ہو. اگر آپ کا آخرت پر یقین ہے کیونکہ وہ اللہ کا یوم حساب ہے، تو اس آخرت کا یقین آپ کی عملی زندگی کے اقدامات کو ٹھیک کرے گا. اگر یہ یقین نہیں ہے تو آج امت مسلمہ دیکھ لیں، زبان سے لاکھ کہیں، ہر عمل کرتے وقت ان کے سامنے آخرت نہیں ہوتی کہ برا عمل کروں گا تو اللہ کے ہاں عذاب ملے گا. تو قرآن اپنی بات کہنے میں بڑے بڑے اس نے اسلوب اختیار کر رکھے. یہاں کہا کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اس لیے کہ لوگ آخرت کا یقین کر لیں. آخرت کا یقین سے پہلے اللہ کو یقین کرنا ہوگا کیونکہ اسی کا حساب تو وہ خود اس کے اندر شامل ہے. پھر یہ حتمی بات اس لیے کی کہ ہمارے اعمال کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں آخرت کا یقین نہ ہو کہ ہر برا عمل قابل سزا ہے چاہے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اور ہر نیک عمل قابل جزا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول بالکل اٹل ہے، ناقابل تبدیل ہے. ہاں، اگر کوئی شخص توبہ کر کے گناہوں کو دنیا میں معاف کرا کے اس کی جگہ نیکیاں کرنا شروع کر دے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں اس کو بخش دوں گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن سے ہمیں سمجھنی چاہیے، پھر ہماری زندگی بدلے گی. اب آپ کا کوئی سوال ہو آیت نمبر 154 کے بارے میں؟ بات کلیئر ہے؟ سارے یہ آخرت کے یقین کے بارے میں مطلب یہ کیسا یقین ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید کہ یہ بہت دور کا معاملہ ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم عمل اس طرح نہیں کر پاتے. مطلب یہ یقین کی کمزوری ہے شاید. بھائی میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے میڈم کہ یقین، آپ جب کچن میں ہوتی ہیں تو آگ میں انگلی کیوں نہیں ڈالتی؟ کیوں نہیں ڈالتی؟ بتائیں نا مجھے. سر یہ اس بات کا یقین ہے لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے، اس لیے سوچ آتی ہے کہ یہ کیسا یقین ہے. اب آپ میرے سوال کا جواب دیں، آگے میں بتاؤں گا.
अगर आप इसीलिए कि इसलिए नहीं उनको डालते हैं कि, पहले मेरी बात सुने गौर से, ये लैम एक्सक्यूजेस हैं बचने के लिए। आग में हाथ इसलिए नहीं डालते कि आपको पता हाथ जला देगा। जहन्नम पूरे जिस्म को जलाएगी, बार बार जलाएगी, इसका मुझे यकीन है। हाँ, यकीन उस वक्त है जब मैं दुनिया में उस जहन्नम की हौलनाकी को सामने रख के अमल करूं। जब आप कहते हैं मुझे यकीन है क्या आग हाथ जलाती है तो हाथ नहीं डालती, तो फिर आप बुराई क्यों करती हैं? उसका यकीन नहीं है आपको, इसलिए आप बुराई करती हैं। तो ये बात अल्लाह ने समझा दी है कि अगर तुम्हें यकीन है कि आग जलाएगी और वो उस आग में डाला जाऊंगा बुराई करने की वजह से, बुराई को छोड़ दो। ये है यकीन। मुझे नेकी करने पर अल्लाह वो इनाम देगा जो किसी आंख ने ना देखा है, ना किसी कान ने सुना है। इतनी हसीन जमील बेमिसाल लाजवाल जन्नत है, तो फिर मैं उस पर अमल करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है। ये यकीन आपके दिल में पैदा हो जाए। कुरान पढ़ेंगे, मुझे बताएं किसी कुरान के एक सफ़ा बता दें कि जिसमें जहन्नम की हौलनाकी का बयान ना हो और जन्नत के हसीन मनाजर ना पेश किए गए। एक सफ़ा मुझे बता दें। रोज आप नमाज में पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है वो। क़यामत के 80 नाम आए हैं कुरान में, 80। कारिया, पता नहीं क्या क्या। तो आप अभी कुरान ने कोई समझाने की कसर छोड़ी है, उसके बाद भी अगर हम दुनिया की लज्जतों के लिए बुराइयां करते हैं तो हम मुजरिम हैं। फिर हमें अल्लाह की बात पर यकीन नहीं है। अब बात आपको क्लियर है या नहीं है? जी सर क्लियर है। ये कुरान सुनते हुए या कुरान पढ़ते हुए तो मामला और तरह का होता है, लेकिन बाद में इंसान भूल जाता है। बस अल्लाह वो रहम करे। इसलिए, अल्लाह वो बेवकूफ इसलिए भूल जाता है कि कुरान से राब्ता नहीं रखता। मैं रोज कुरान नमाज में जब मैं सोच पढ़ता हूँ या मालिक यौमुद्दीन, तो फिर भी मैं भूल जाता हूँ 5 वक्त नमाज में पढ़ने के बाद वो क़यामत का दिन क्या होगा। भूलता इसलिए नादान है। अगर अल्लाह की अकल, अल्लाह ने उसको जो सलाहियतें बेहतरीन शख्स पे पैदा की है, उसको काम लेकर कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारता, कभी भी ना भूलता। ये जो आप आसानी से कह देते हैं हम भूल जाते हैं, हम इसलिए भूल जाते हैं कि हमारा कुरान से ताल्लुक नहीं है। किताब हिदायत अल्लाह ने नाजिल की है, हम उसको साइड में रखते हैं और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं। सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछे, सवाल करें जितने मर्जी है। हाँ जी, ये जो यहूदी और ये ईसाई हैं, तो ये देखें इनकी तौरात और इंजील में सब कुछ आया हुआ है जो कुछ कुरान शरीफ में है सर, लेकिन ये तो एक चीज वो भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं है कि कुरान, ये तौरात और इंजील में क्या लिखा हुआ है। आप किसी से भी यहाँ पे यूरोप में सवाल कर लें, किसी भी एक एक चीज पे अगर आपको एक जवाब ये दे दें ना, इनको सब कुछ ये हम लोगों के कुरान शरीफ में भी है और इनकी किताबों में भी। अभी आपने बताया था ना कि भी ये सब कुछ तौरात में भी है और सब कुछ, लेकिन ये मैं तो इस चीज से इनके साथ वैसे बहस नहीं करनी चाहिए। ये फिर बोल देते हैं हम लोगों को नहीं पता, हम लोग सिर्फ चर्च जाते हैं और वहां वो जो है इन्होंने लगाना होता है, अपना नाम करना होता है, वो किया और निकल के आ जाए, कहते हैं इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ पता नहीं है। मैडम आपकी बात 100% ठीक है। वो अगर कुरान अपनी तौरात को किताबुल्लाह मानते तो उसमें तहरीफ करते। उन्होंने तो उसमें तब्दीलियां की हैं, उन्होंने उसका इनकार किया है। इनकार सिर्फ ज़बानी नहीं होता, अमलन इनकार होता है। अमलन इनकार क्या होता है? जैसे आज मुसलमान हम हैं, हम कहते हैं कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान की बात नहीं हम मानते, तो अमलन इनकार है ये। उन्होंने अमलन भी इनकार किया है और कौलन भी इनकार किया है। क्यों? असली किताब को ही बदल डाला है। लिहाजा उनको समझाना आपका काम नहीं है। अगर कोई संजीदा बंदा हो तो आप जरूर उसको बताएं कि ये तुम्हारी किताब के अंदर है और उसी को मानते हो तो उसी को मानने के नतीजे में इस पे अमल करो। वो नहीं करते। क्यों?
दुनिया परस्ती, माल परस्ती, हवस परस्ती उनका ईमान है। मोमिन अगर अल्लाह पर ईमान रखता है तो वो किताब कुरान मजीद और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। अगर उसको जहां जहां हटा हुआ है वो उससे इनहराफ कर रहा है। और ये बिल्कुल बंदा सर, एक 100% जो आप कह रहे हैं। एक बात बंदा ये याद रखे, ये अख्तियार दिया ही अल्लाह ने इसीलिए कि सही करेगा तो उसको जन्नत इनाम देगा, और अगर उसके खिलाफ करेगा तो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में जहन्नम होगा। ये बात अल्लाह ने समझा के क्लियर कट कुरान में बता दी है। अब इंसान के ऊपर अपने ऊपर उसका मामला है, चाहे इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, तो चाहे तो शुक्रगुजार बने, शुक्रगुजार बनेगा दुनिया में भी मजे पाएगा आखिरत में भी, और अगर इनकार करेगा तो जिल्लत उसका दुनिया में मुकद्दर होगी, आप देख रहे हैं, और आखिरत में जहन्नम होगी। ये थी हमारी आयत 154। और अगर आप भी कोई सवाल है तो पूछें, वरना हम आयत 155 में चलें। सर मेरा सवाल था कि जी जैसे अल्लाह ताला मतलब यौम हिसाब के वक्त इंसान अगर जो मतलब कोशिश करता रहा कि कुरान पर चलने की और अल्लाह ताला के अहकामात पर, और फिर भी कमी कोताहियां ज़ाहिर है इंसान होने के नाते इंसान के पास होती हैं, तो अल्लाह की रहमत किस वक्त इंसान के काम आएगी, जो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी रहमत मेरे गजब पर हावी है। अच्छा, अब आपको ये बात जरा बड़े गौर से सुने, बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मोमिन जो है ना, उससे छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन वो पूरी तरह बचने की कोशिश करता है, और साथ तौबा इस्तगफार का दरवाजा अल्लाह ने खोला हुआ है। आप सोचें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जब फर्ज नमाजों का सलाम फेरने के बाद 3 दफा आप फरमाते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तो मामला था ना फर्ज नमाज में, और दिन में 100 या 70 हदीस में आता है मर्तबा इस्तगफार करते थे। तो हम लोग जो अपनी पूरी भरपूर कोशिश के साथ नेकियां करें, बुराइयों से बचें, उसके बावजूद अगर कोई चीज़ हो जाती है तो हम उसी तरह इस्तिगफार करें जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बख्शेगा। बात क्लियर है? जी जज़ाकल्लाह खैर जी सर। सर। अब आगे चलिए, आयत नंबर 155। हाजा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये किताब जो हमने नाजिल की है बड़ी बरकतों वाली है। तो बरकतें समेटने के लिए क्या करना होगा आपको? वो बरकतें कब मिलेंगी? फत्तबिऊहु, लिहाजा उसी ही की इत्तिबा करो। इत्तिबा मैंने आपको खोल के बता दिया कि इत्तिबा का सही मफहूम क्या है। तो अगर इत्तिबा करोगे तो किताब मुबारक है। अगर घर में तय बताया गुलाफों में बंद करके रख दोगे, ना पढ़ोगे ना उससे हिदायत लेगे, ये मुबारक नहीं है, याद रखें। अब मैं आपके सामने खुद कुरान ने कोई बात ऐसी नहीं छोड़ी जिसका खोल खोल के न बयान किया हो। अब सुने मुबारक कुरान कब है। लिखे पहले आयत सूरह साद 38 नंबर पर है, उसकी आयत 29 पढ़ रहा हूं। किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, फिर रब्बुल आलम। अच्छा एक बात बताएं, ये जो लफ्ज 3 में पढ़ रहा हूं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, इसमें काबिल गौर लफ्ज कौन सा है? मुबारकन को छोड़ दीजिए, कौन सा लफ्ज है जिसको हमें पकड़ना चाहिए? अंज़लनाहु। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अंज़लनाहु, अल्लाह उसको किस तरह अल्लाह ताला अपने साथ अपनी तरफ, ये मेरी नाज़िल करदा किताब है। अब अल्लाह की हस्ती का हमें अंदाजा हो कितनी अजीम है। अंज़लना, उसने ये किताब नाजिल की है, लिहाजा ये मुबारक है। लेकिन बरकत कब मिलेगी? लियदब्बरू आयातिही, इनकी इसकी आयात पर, इसके अहकामात पर, इसकी तालीमात पर, इसके वाक़यात पर तदब्बर करो।
फिर तुम्हें सर ये कौन सी सूरत थी? सूरह स्वाद 38 नंबर पर है, सूरह स्वाद की आयत 29। देखें ना, अब इस खातून ने कितनी प्यारी बात पकड़ी है कि असल बात ये अनजल ना हो। आयत में गौर तो करें अल्फाज, हमने इसको, हम कौन है? रब्बुल आलमीन है, सारी जहानों का खालिक मालिक राजिक, वो उसने नाजिल की है। वो कह रहे ये बरकत वाली है। बरकत वाली कब है? नंबर 1, लियदब्बरू आयाती। देखे ना, हम इस पर जब तदब्बर करते हैं तो कैसी कैसी राहें खुलती है। वलियतज़क्करा, और इससे नसीहत हासिल करें, तदब्बर हासिल करें और फिक्र करें, और लियतज़क्करा, इसकी नसीहत पर चलें। जिसको बुरा कहे उसको छोड़ दें, जिसको अच्छा कहे उसको करें। अब आयत पे गौर कीजिए, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब जो हमने आप पर नाजिल की है बड़ी बरकतों वाली है। बरकतों वाली कब है? नंबर 1, लियदब्बरू आयाती, इसकी आयत का तदब्बर करो। नंबर 2, वलियतज़क्कर, और इससे सर ये नसीहत किसी हासिल का करें। माइक खुल जरा माइक को बंद रखें भाई। अच्छा, आप सुने आगे जो कमाल की बात है, उलुल अलबाब, यही अकल वाले हैं। कौन है अकल वाले? सुभान अल्लाह। अकल वाले उलुल अलबाब कौन है? जो इस पर तदब्बर करें और इससे नसीहत हासिल करें। आपकी पार्लियामेंट, आपके हुक्मरान, आपके एस्टेब्लिशमेंट ना इस पर गौर करती है, ना इससे नसीहत हासिल करती है, तो तबाही देख रहे हैं आप। जरा गौर कीजिए, इस किताब पर तदब्बर भी किया, तज़क्कुर भी किया, और वो उलुल अलबाब थे। उमर फारूक, अब सैयदना अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, फिर तबा ताबईन, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह। क्यों? जब उन्होंने इस किताब के मुताबिक फैसले किए तो दुनिया ने उनकी हुकूमतों में अमन व अमान की इंतहा देखी। अभी आप देख लें, आप अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स सारे समझें, देखें, अफगानिस्तान में किस तरह अल्लाह ताला उनको, ये जो आज दुनिया गिरफ्तार है माशी बहरान में, उसको किस तरह वो बाहर आ रहे हैं और किस तरह राइज कर रहे हैं। अल्लाह उनको तौफीक दे। हम सब दुआ करें कि वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलें, वो कुरान में तज़क्कुर और तदब्बर करें। अच्छा, सूरह अनाम ही की एक और आयत है जो पढ़ के आए हैं आप, 92 लिखें। और हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, बिल्कुल वही लफ्ज़ हैं जो ऊपर थे। और ये किताब क्या करती है? मुसद्दिकुल्लज़ी बैन यदैहि, जो उनके हाथों में है तौरात इंजील, उसकी पूरी तरह तस्दीक करती है। जो गैर मुहर्रफ चीज़ें हैं उसमें, वो ऐन उसके मुताबिक हैं जो कुरान है। और इसका मकसद क्या है किताब का? वलितुनज़िरा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगाह करें, वार्निंग दें, डराएं, उम्मुल कुरा, मक्के वालों को, वमन हौलहा, जो इसके इर्द गिर्द हैं। तो कुरान का नज़ूल का मकसद ये भी था कि सबसे पहले मक्के वाले मुखातिब थे, उनको डराएं, और फिर उसके इर्द गिर्द, फिर उसको पूरी दुनिया में फैलाएं। ये थी अनाम की 92। अनाम की 155 आपके सामने पड़ी है, और आपको मैंने खोल के बताया, हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। अगली एक और आयत लिखिए, सूरह अंबिया की 50। सूरह अंबिया की 50 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन। फिर वही बात कि ये जिक्र है, मुबारक है, बड़ा बरकत। अंज़लनाहु, हमने इसको नाजिल किया है। हमसे मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो पूरे जहानों का पालने वाला, जो खालिक मालिक राज़िक हाकिम साहिब इख्तियार, साहिब इख्तियार है। आगे बड़ा चुभता हुआ बड़ा चुभता हुआ, और वो है, हाफिज साहब आपका फोन खुला हुआ है, माइक्रोफोन। अच्छा,
आप सुने, अफ़अंतुम लहू मुनकिरून, क्या तुम उसका इनकार करोगे? किसका? वो किताब जो हमने नाजिल की है और जो बरकत वाली है, उसका इनकार करके तुम बदबख्ती से दो चार होगे। अफ़अंतुम मुनकिरून, क्या तुम उसका इनकार करोगे? और करें जरा, और हम अपने हाल पे देखें। अल्लाह ताला हमें बार बार झंझोड़ रहे हैं, इसका इनकार मत करो, इसका इत्तिबा करो। आए, अब सुने, सूरह दुखान में कहते हैं अल्लाह ताला, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ है ना, उसको लैलतुल कदर कहते हैं। काश हमें पता हो। इस कुरान के साथ जिस चीज का ताल्लुक है वो भी बड़ी मुबारक है। वो लैलतुल कदर हो, वो मक्का हो जहाँ ये कुरान नाजिल हुआ है, वो मदीना हो, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, हमने इस किताब को बड़ी बरकत वाली रात में नाज़िल किया। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक हम लोगों को वार्निंग देने वाले हैं, आगाह करने वाले हैं, डराने वाले हैं। किस बात से? कि अगर तुमने इस किताब पर की इत्तबा न की तो फिर याद रखो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। 4 आयतें मैंने आपको लिखवाई हैं, सूरह साद की 29, सूरह अल-अनाम की 92, सूरह अल-अनाम की 155, सूरह अंबिया की 50 और सूरह दुखान की आयत नंबर 3, जिसमें अब मुझे बताएं कि कहीं पर किताब बरकत वाली है, ये लिखा है कि दुल्हन उसके नीचे से गुजरे तो वो बरकत वाली हो जाती है। मुझे बताएं कुरान में कहीं है जिक्र? नहीं या सर। कुरान मुर्दे पे पढ़ दो तो वो बख्शा जाएगा, कहीं है जिक्र इस बात का? नहीं सर। नहीं सर। अब आप देख लें, आपके सामने कुरान है। कुरान तो इत्तिबा का मामला आपसे मुतालबा कर रहा है। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इसी कुरान के मुताबिक इसका इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत का। आमीन सुम्मा आमीन सर। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल आमीन। इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।